سب کے آخر میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کچھ ہمیں سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، هو الفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ خالق و مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے اس جیسی بابرکت محفلیں امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ ان محافل میں شریک ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر رسول پر، وہ کوئی عام منبر نہیں تھا، حضور اپنے منبر پر ان کو بٹھاتے تھے اور خود سامنے نیچے تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے حسان مجھے میری نعت سناؤ۔ اور اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نہ آپ صحابہ بن سکتے ہیں اور نہ سنانے والے حسان بن سکتے ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ سننے والے حضور کی سنت اپنا رہے ہیں، سنانے والے حسان کی سنت اپنا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اے حسان مجھے میری نعت سناؤ، اور وہ نعت کیا سناتے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی ادب کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کہ یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عرض کرتی یا رسول اللہ دیکھنا تو درکنار
آپ جیسا حسین آج تک کسی والدہ کی گود میں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا آج تک کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی آنا تو درکنار، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں ایک اور بڑی محبت کی بات آپ سے کرتا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے اب ان کا نام بھول گیا ذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتوں کی تکذیب فرماتے تھے، ان کی مذمت کرتے تھے، ان کو برا کہتے تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، بعض لوگ بڑے اپنے آپ کو مصلحت پسند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بتوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں کہنا چاہیے جب پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور قرآن نے کہا ہوا ہے، ہم قرآن سے آگے تو نہیں جا سکتے ہیں۔ جو اسلام نے تعلیم دی ہے نا کہ ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو گالی نہیں دینی چاہیے، کوئی غیر شائستہ الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے کوئی غیر شائستہ الفاظ استعمال کریں گے تو وہ تمہارے رب کے لیے استعمال کریں گے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ ان کو گالی نہ دو، ورنہ کافر کو تو کافر اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے، بتوں کی تکذیب اور ان کی مذمت اللہ کے قرآن نے بھی کی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو وہ جو محدث ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ فرماتی ہیں کہ کافر حضور کی بارگاہ میں بھی آتے تھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ان کے بتوں کی تکذیب بھی کرتے تھے، ان کی مذمت بھی کرتے تھے، ان کو برا بھی کہتے تھے، لیکن مجھے تاریخ میں سنا دو، مجھے تاریخ میں دکھا دو کہ کسی کافر نے حضور سے یہ بھی کہا ہو کہ آپ تو ہمارے بتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہم تیرے خدا کی بھی تکذیب کریں گے۔ آج تک کسی کافر نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور کسی کافر نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ اپنا رب ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم بھی اس میں کیڑے نکالیں، اس کے اندر عیب نکالیں۔ کسی کافر نے حضور سے تقاضا بھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ، ہم تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کافر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کے اندر کیڑے نکالیں، تاکہ ہم بھی اس کے اندر عیب نکالیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ تو یہاں پہ آ کے اس محدث نے بڑی بات کہی ہے اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تقاضا تو اس لیے کرتے کہ جب وہ حضور کی ذات میں کوئی عیب ان کو نظر آتا، حضور کی ذات میں ان کو کوئی کمزوری نظر آتی، تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ تقاضا کرتے کہ ہم بھی تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ رسول بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تو پھر اس کے بنانے والے کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے وہ حضور سے تقاضا نہیں کرتے تھے۔ حضرت حسان اس لیے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ جس طرح آپ کہتے رہے ہیں رب بناتا رہا ہے۔
کہ رب کی بارگاہ میں جس طرح آپ تقاضا کرتے رہے ہیں اسی طرح رب آپ کو بناتا رہا ہے، اس طرح خالق و مالک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ تو ان محافل کا یہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ نعت خواں حضرات نے بڑی خوبصورت آواز سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں، حضور کی مدح سرائی بڑے اچھے پیرائے کے اندر آپ کو سنائی ہیں اور آپ کے دلوں کو محظوظ کیا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یہ خالق و مالک کا ہم پہ بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ان محافل میں شریک ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے اور ان مقاصد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور نے مسلمان کی بھی تعریف کی اور مومن کی بھی تعریف کی، مومن کے بھی اوصاف بیان فرمائے اور مسلمان کے بھی اوصاف بیان فرمائے۔ مسلمان کے اوصاف یہ بیان فرمائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے مومن کی بھی تعریف فرمائی کہ مسلمان کی تو ایک خاص حد تک اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کے بعد مومن کی تعریف میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو صرف مسلمان کی اس کی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے مسلمان کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ کافر کی بھی اس کی جان مال اور خون کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، اور وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ محافل کے اندر ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ ابو جہل سے اس کے بھانجے نے پوچھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیا آیا حضور کی زبان سے کبھی آج تک آپ نے جھوٹ سنا ہے؟ تو اس نے اپنے بھانجے کے سامنے کہا تھا کہ میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج تک محمد کی زبان سے میں نے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں کہ ان محافل کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، حضور کے اوصاف ہیں، حضور کے کمالات ہیں، حضور کا جو جمال حسن و کمال ہے ان کو بھی ضرور بیان کریں، حضور کے جو رحمت کے پہلو ہیں، حضور کے جو شفقت کے پہلو ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے امت مسلمہ کے ساتھ جو محبت و شفقت کے پہلو ہیں وہ آپ نے جو اجاگر کیے ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ خالق و مالک یہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ میرا محبوب ان لوگوں کے اندر اس طرح رہا ہے کہ آج اگر یہ میرے محبوب کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یا میرے محبوب کی تکذیب کرتے ہیں، خالق و مالک فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ان کے اندر اس طرح رہے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ اس طرح رہی ہے کہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ آج بھی آپ کو پاکیزہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور خالق و مالک یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو شخص اس زمین پر رہتا ہے اور زمین پر رہتے ہوئے میری مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، میری مخلوق کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہوں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس،
کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس سے دوسرے لوگ نفع و فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔